نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں اور انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، جبھی تو پشت پر جا کر حسین بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نوجوانان کمیٹی، نعرہ تکبیر، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت سید نذر عالم صاحب قبلہ، آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والصلاة والسلام على من صار الدين بطلوع هلاله بدرا منيرا، وعلى آله وصحبه الكاملين والمكملين تنويرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحامدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم تمامی حضرات ایک مرتبہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے آپ پڑھیں کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آل النبی و صحابہ عبد الظہور و کرما، آل النبی و صحابہ عبد الظہور و کرما، غوث الورا ولینا صلی اللہ علیہ وسلم، غوث الورا ولینا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے غوث و خواجہ و رضا کی یاد میں اس بزم کا اہتمام کیا۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ بزم پاک ہمارے لیے، آپ کے لیے، اہل راجکوٹ کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے مبارکباد بتائیں۔ تقریریں جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں، اور بہت ہی کامیاب خطاب آپ نے حضرت علامہ قاری نثار صاحب سے، وہ حضرت علامہ علی اکبر صدیقی صاحب قبلہ سے بہت ہی کامیاب تقریریں آپ نے سماعت کی۔ شورا حضرات نے بہت ہی اچھے انداز میں نعت و منقبت کے اشعار پیش کیے، سب لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ کچھ باتیں بیان کی جائے، بس کہنا یہی ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ میں نے قرآن مقدس کی
جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جہاں بھی بزم مصطفیٰ منائیں یا بزم مصطفیٰ میں جائیں تو اس کا ادب ہم کرنا سیکھ جائیں، بزم مصطفیٰ کے آداب بجا لائیں۔ یہ بزم مصطفیٰ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کا ذریعہ ہے۔ ذکر مصطفیٰ میں وہ پاور ہے کہ ذکر مصطفیٰ کرنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بچھڑے ہوئے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ میں وہ پاور ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کرام یہاں موجود ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے فرش زمین پر آئے، حضرت دادی حوا وہ بھی جنت سے آئیں، تو حضرت آدم سری لنکا میں تھے اور حضرت حوا جدہ میں تھی۔ 300 برس تک حضرت آدم روتے رہے، خدا کو یاد کرتے رہے، مگر ان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ 300 برس کا زمانہ گزر گیا۔ 300 برس کے بعد حضرت آدم نے کیا دعا کی؟ روایتیں مختلف ہیں، وقت نہیں ہے کہ کوئی تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں۔ حضرت آدم کے دل میں خیال آیا کہ اے آدم، جب تو جنت میں تھا تو عرش کے پائے پر دیکھا تھا کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا تھا اور دوسری جانب محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اے آدم، ذرا اس نام محمد کا وسیلہ لے کر تو دیکھو۔ 300 برس تک حضرت آدم کبھی یا اللہ کہتے رہے، کبھی یا رحمان کہتے رہے، کبھی یا رحیم کہتے رہے، مگر ان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ 300 برس کا زمانہ گزر گیا، جب نام مصطفیٰ کا وسیلہ لیا تو ایسی دعا قبول ہوئی، ایسی دعا قبول ہوئی کہ جیسے ہی دعا ختم ہوتی ہے حضرت آدم و حوا کی عرفات کے میدان میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ کرنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بچھڑے ہوئے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ 1 مہینہ قبل میں احمد آباد آیا تھا۔ ربانی بابو نے بہت کوشش کی کہ آپ ہمارے ہاں چلیے، لیکن میں نہیں آیا۔ لیکن یہ ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے کہ آج میں یہاں آ گیا۔ علامہ صدیقی صاحب سے ملاقات ہو گئی، دانش اسکر صاحب سے ملاقات ہو گئی، مقدس علماء کرام سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے چہیتے غلام جیلانی صاحب سے برسوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ یہ ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے کہ آج ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی، تو اس کا ہم احترام کریں، اس کو کھیل تماشا نہ بنائیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ ہمیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، جن کی بزم میں ہم آئے ہیں وہ مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ مدینے والے مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث کا نام ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سوال کیا کہ اے امام، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت بڑے اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت میرے آقا اپنی قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ ذرا جملے پہ غور کریں گے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آنے والا شخص پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ میرے آقا اپنی قبر میں کیا کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ہم ہوتے تو شاید یہی کہتے کہ بھائی آپ کا دماغ صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ کو رانچی جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، بھائی قبر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون بتا سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیں آپ اپنے مذہب پر اور مذہب کے مقدس بزرگان دین پر۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا دماغ صحیح ہے یا نہیں ہے،
تمہارا حافظہ کمزور تو نہیں ہو گیا ہے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی جواب دیتے ہیں کہ النظر فی اعمال امتی، کہ اس وقت میرے آقا اپنی قبر میں رہتے ہوئے اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیا میرے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم آپ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ ہمیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن جن کی بزم میں ہم آئے ہیں وہ مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ ہم اپنی زبان سے پیارے نبی کا جو نام لیتے ہیں، پیارے نبی کی جو درود و سلام پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے امام نے لکھا ہے کہ پہلے مدینے والے آقا ہمیں یاد کرتے ہیں، پھر ان کا نام ہماری زبان پر آتا ہے۔ پہلے مدینے والے آقا ہمیں یاد کرتے ہیں، پھر ان کا نام ہماری زبان پر آتا ہے۔ تو اس لیے ہم ایسی بزموں کا ادب و احترام کریں۔ بہت مقدس بزم ہوا کرتی ہے، یہ عبادت کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ آنے سے پہلے ہماری نیت چاہے جیسی بھی ہو، ہم چاہے بدبخت کیوں نہ ہوں، سقی کیوں نہ ہوں، ہمارے اندر ہزاروں گناہ اور عیب کیوں نہ ہو، اگر ہماری نیت اچھی ہوئی، ارادے اچھے ہوئے، تو ممکن ہے کہ اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ تو ہم ایسی محفلوں میں جائیں تو اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں کو درست کر کے جائیں، اور اس بزم کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھیں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ اپنے لفظوں میں یوں سماعت کر لیں کہ اے لوگوں، رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے نمونے عمل ہے، اور اس جلسے کا یا جو بھی دینی جلسے ہوتے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سامعین، ناظرین، حاضرین جتنے لوگ ہوں وہ سب رسول پاک کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنائیں، حضور کی سیرت کو، بزرگوں کی تعریف کو صرف سنے ہی نہیں، سننے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بزرگوں کے لنگر کو کھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بزرگوں کے تبرکات مل جائیں تو ہمیں فخر ہوتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن جہاں ہم تبرکات، لنگروں کے لیے فخر کرتے ہیں تو وہیں ان کی زندگی کو بھی اپنانے میں فخر محسوس کریں۔ آج اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہ امام جن کا کروڑہ کروڑ ہم احسان مانے پھر بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، کہ آج جو یہ ہریالی نظر آ رہی ہے، آج جو ہم فخر سے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، یہ بریلی والے امام احمد رضا کا کرم ہے، امام احمد رضا کا کرم ہے، تاج الشریعہ کا فیضان ہے۔ تاج الشریعہ کا نعرہ لگانے والوں ذرا ان کے جنازے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ آپ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، دلائل الخیرات شریف کی تلاوت سن چکے تھے، مغرب کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جو تاج الشریعہ جن کی نماز عصر بھی قضا نہ ہوئی، مغرب کے انتظار میں تھے کہ آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے خراج عقیدت پیش ہو تو ہمیں نمازی بننا ہوگا، ہمیں نمازی بننا ہوگا۔ اور حضور کا فرمان بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صرف اسی کا نام نہیں لکھا جاتا،
اس کے باپ کا بھی نام لکھا جاتا ہے، اس کے گاؤں کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر ہم ایک وقت کی نماز چھوڑتے ہیں تو ہمارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے باپ کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے گاؤں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ اور جو روزانہ 5 وقت کی نماز چھوڑتے ہیں، بتائیں کتنی دفعہ ہمارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہوگا۔ اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہم عاشق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تھوڑا ہم بھٹکے ہوئے ہیں، تھوڑا ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، لہذا ہم اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانے والے بن جائیں اور اپنے اخلاق کو ہم بلند کریں، اپنے کردار کو ہم بلند کریں۔ ہم دنیا کے لیے آئینہ ہیں، ہم دنیا کے لیے آئینہ ہیں۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، آج قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، ہماری شریعت پہ حملہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا ہمیں دیکھتی ہے، یہ دنیا ہمیں دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر ہماری شریعت پہ حملہ کرتے ہیں، قرآن پہ حملہ کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ کمیاں نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں کمی نکالنے کے لیے، لیکن قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری نظیریں ہیں، بس آخری بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کروں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا رائٹر ہے جس کا نام لکشمن پرساد ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا اس نے عرب کا چاند۔ جب وہ کتاب چھپ کر آئی مارکیٹ میں تو ہزاروں ہزار کی تعداد میں وہ کتاب فروخت ہوئی۔ لوگ اس لیے خریدے کہ بھائی رائٹر غیر مسلم ہے اور نام رکھا ہے عرب کا چاند، ہو سکتا ہے اسلام، پیغمبر اسلام، مذہب اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہوگا اس میں۔ لیکن اس رائٹر نے پوری کتاب میں میرے نبی کی سیرت بیان کی، بہت خوبصورت انداز میں سیرت بیان کی۔ لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تو نے میرے نبی کی شان میں اتنے اچھے انداز میں لکھا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس رائٹر نے جواب دیا تھا کہ سنو، میں بھی مطالعہ کر رہا تھا، میں بھی پڑھ رہا تھا کہ تمہارے نبی کی کوئی کمی ہمیں مل جائے، تمہارے نبی کی زندگی کو میں پڑھ رہا تھا تاکہ کوئی خامی نظر آ جائے، کوئی کمی نظر آ جائے تو میں اس پہ کتاب لکھ دوں گا۔ لیکن پڑھتے پڑھتے ایک واقعہ جب میں پڑھا تو بات دل پہ لگ گئی۔ رائٹر لکشمن پرساد لکھتا ہے کہ صرف ایک واقعہ میں نے پڑھا، وہ واقعہ بہت لمبا ہے لیکن مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، صبح سے شام ہو گئی ہے، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میرا بیٹا نہیں مل رہا ہے، آپ غیب داں نبی ہیں، آپ بتائیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فلاں باغ میں چلے جاؤ، اس باغ کے اندر بہت سارے بچے کھیل رہے ہوں گے، انہی بچوں کے درمیان تمہارا بچہ بھی کھیل رہا ہوگا۔ وہ شخص چند قدم آگے بڑھا، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جانے والے پلٹ کر میری بارگاہ میں آ۔ وہ شخص واپس آیا، میرے آقا نے فرمایا کہ باغ میں جانا تو اپنے بیٹا کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا، اپنے بیٹا کو بیٹا کہہ کے مت بلانا۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا ہے تو میں اپنے بیٹا کو بیٹا نہ کہہ کر پکاروں گا تو کیا پکاروں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ واقعی وہ تمہارا بیٹا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جس باغ کے اندر تمہارا بچہ کھیل رہا ہے، اس باغ کے اندر کچھ ایسے بچے بھی ہیں
جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، وہ بچے یتیم ہیں، اس باغ میں جا کر اپنے بیٹا کو اگر تو بیٹا کہہ کر پکارے گا تو ممکن ہے کسی یتیم کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ کاش آج میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا، آج میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ وہ لکشمن پرساد کہتا ہے کہ تمہارے نبی کا یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں بھول گیا کمی نکالنا، اور نبی کی سیرت پر ہم نے ایک مکمل کتاب لکھ دی۔ پھر لوگوں نے پوچھا، نعرہ بہت لگا چکے آپ، نعرے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ پھر لوگوں نے اس رائٹر سے سوال کیا کہ تم کیوں نہیں مسلمان ہو گئے؟ جب اتنا کچھ پڑھ لیا، جان لیا کہ میرے نبی کے کمالات یہ ہیں، خوبیاں یہ ہیں، تو تم کیوں نہیں مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے بہت سادہ سا جواب دیا تھا، لیکن وہ بات دل کو چبھتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جیسے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ تم سے بہتر ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ تم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے نبی کی شان گھٹاتے ہو، تم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہو، تم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے نبی کی سنت کو چھوڑتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسی وجہ سے مسلمان نہ ہو سکا۔ تو پیارے، ہم دنیا کے لیے آئینہ ہیں، ہم دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ ہم اپنے اخلاق کو بلند رکھیں، اپنے کردار کو بلند رکھیں۔ جس اعلیٰ حضرت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا 5 آنا دبا لے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اس جملے پہ غور کریں، ملفوظات کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کوئی شخص اگر کسی کے 5 آنے کو دبا لیتا ہے، ہضم کر جاتا ہے، آج تو 5 ہزار چلتا ہی نہیں ہے، جس زمانے میں چلا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا حدیث شریف کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص کسی کا 5 آنا دبا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دبانے والے کی 700 نمازیں باجماعت کا ثواب اس دبانے والے کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے اتنے گناہ اس کے اوپر لاد دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کا مال دبائے بیٹھے ہیں، مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ پیارے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں غیروں کے طریقے کو نہیں اپنانا ہے، ہمیں اپنے نبی کی طریقے کو اپنانا ہے۔ نبی کی سیرت کو ہم نگاہوں میں رکھیں، نبی کے کردار کو ہم اپنی نگاہوں میں رکھیں، اور اپنی عادت کو ایسی بنا لیں کہ دنیا دیکھے تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ آج حافظ بننا، عالم بننا، مفتی بننا، محدث بننا، پیر بننا، یہ سب آسان ہے۔ اس زمانے میں حافظ بننا، عالم بننا، پیر، محدث، مفکر، مقرر بننا سب آسان ہے، لیکن غلام مصطفیٰ بننا بہت مشکل ہے، عاشق مصطفیٰ بننا بہت مشکل ہے۔ ہم ایسے غلام بن جائیں کہ دنیا دیکھے تو ہمیں پرچار کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہیں، دنیا دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جانے والا مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، جانے والا غوث و خواجہ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ ہم ایسا کردار بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شعر کے ساتھ میری دعا ہے کہ تم مجھے مسلک احمد رضا پر استقامت دو، تم مجھے مسلک احمد رضا پر استقامت دو، بنو خدمت گزارے اہل سنت یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا